ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. نصیب یوں میرا جاگا درود پڑھ پڑھ کے. واہ سبحان اللہ. واہ. نصیب یوں میرا جاگا درود پڑھ پڑھ کے، میں دیکھ آیا مدینہ درود پڑھ پڑھ کے. اور اڑھا دی شال فرشتوں نے رحمت حق کی. جب کوئی امام الانبیاء کا غلام جب رات میں سونے لگتا ہے، سونے سے پہلے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں درود و سلام کا ڈالی پیش کرتا ہے اور درود پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے. اس کی آنکھیں درود و سلام پڑھتے ہوئے لگ جاتی ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے: او فرشتوں، میرے محبوب کا فلاں امتی میرے نبی پر درود و سلام پڑھ کر سویا ہے، اس لیے ایسا کرو اس پر میری رحمت کی چادر اڑا دو. تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی چادر اڑا دی جائے سوتے ہوئے عالم میں، تو نبی پہ روزانہ درود و سلام پڑھ کر سویا کریں. اور حضرت داتا گنج بخش علی عثمان حجویری نے اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی رات میں سونے سے پہلے وضو کر لے اور وضو کر کے سوئے تو اللہ تعالی وضو کر کے سونے والے کی روح سے ارشاد فرماتا ہے: او فلاں کی روح، جا میرے عرش کا طواف کر لے، میرے عرش کا طواف کر لے. جب وضو کرنے والے کی روح جو ہے عرش کا طواف کر لیتی ہے تو پروردگار فرماتا ہے: او روح، طواف کر چکی ہو، اب ایسا کرو کہ عرش کے نیچے میرا سجدہ کر لو. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ملت کے نوجوانوں، میری اسلامی ماں بہنوں، وضو کر کے سونے سے یہ دو فائدے ہیں. ایک، ہماری روح جو ہے عرش کا طواف بھی کرتی ہے، عرش کے نیچے پروردگار کو سجدہ بھی کرتی ہے. درود پڑھ کر سوئیں گے تو اللہ کے فرشتے اللہ کی رحمت کی چادر بھی اڑا دیا کرتے ہیں.
تو ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ وضو کر کے چائے لیجیے، بولیے سوئیں گے چائے نا؟ نبی پر درود و سلام پڑھ کر سوئیں گے نا انشاءاللہ۔ اور جب کوئی بات اچھی لگے نا تو سبحان اللہ ضرور بولا کیجئے، خاموش مت رہا کیجئے۔ معلوم ہے پانی؟ جب کوئی اللہ کا بندہ یا بندی ہاں پانی ہے، فرش سے سبحان اللہ کہتا ہے تو ادھر جو ہے فوراً جنت کی زمین بندوں کا سبحان اللہ کہنا سن لیتی ہے اور وہ اپنا سینہ چاک کر کے اس کے نام سے ایک جنتی درخت نکال دیتی ہے۔ کیا؟ ایک جنتی درخت نکال دیتی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے جتنے درخت نکلوانے ہو اتنی مرتبہ آپ سبحان اللہ کہتے رہے، نہیں نکلوانا ہے تو سبحان اللہ نہیں کہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ آپ چاہیں گے کہ ہم جنتی درخت نکلواتے رہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں، یہاں سے جنت دور ہے یا مدینہ؟ جی بولیے بھائی، یہاں سے جنت دور ہے یا مدینہ؟ جی نہیں، مدینہ تو 7 سمندر پار ہے، اور جنت کتنی دور ہے؟ بہت دور ہے۔ دوری بتا دوں، زمین سے پہلا آسمان تک کا سفر 500 برس، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر 500 برس، وہاں سے پھر 500 برس، 500 برس کا سفر کرتے ہوئے آپ جائیں گے تو سدرۃ المنتہا پہنچیں گے۔ یہ سدرۃ المنتہا ہے کیا؟ کیا ہے سدرۃ المنتہا؟ ایک جنتی بیر کا درخت ہے، بیری کا درخت ہے۔ اس درخت پر رہتے کون ہیں؟ تو بلبل سدرا، فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل کا مسکن ہے۔ حضرت جبرائیل وہاں رہتے ہیں، ان کا قیام گاہ ہے، ان کا مسکن ہے۔ تو معلوم ہے یہ جو بیری کا درخت ہے نا مقام سدرا، اس سدرا کے اوپر جو چھت ہے نا وہ جو ہے چھت جو ہے جنت کی زمین ہے۔ کیا ہے؟ جنت کی زمین ہے۔ تو میں نے عالم تصور میں جنت کی زمین سے پوچھا، او جنت کی زمین تو رہتی ہے اتنی دور، تو رہتی ہے اتنی دور اور کوئی اللہ کا بندہ زمین پر بیٹھ کر سبحان اللہ کہے تو اتنی دور سے تو جو ہے اتنی دور رہ کر زمین پر سبحان اللہ کہنا سن لیتی ہے۔ تو میں نے جنت کی زمین سے کہا، او جنت کی زمین سن لے، تو جو ہے بنی ہے میرے مصطفیٰ کے نور کی خیرات سے، تو بنی ہے میرے نبی کے در کے بھیک سے۔ تو جب بھیک لینے کے بعد جب تیرے اندر سننے کا اتنا پاور ہے، اتنا طاقت ہے تو وہ زمین سن لے، جب تو اتنا سنتی ہے تو مدینے کے تاجدار کتنا سنتے ہوں گے۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آج لوگ دور نزدیک کے چکر میں پڑے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے نبی نزدیک سے سنتے ہیں، دور سے نہیں سنتے ہیں۔ تو حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی کی خیرآبادی کا نام آپ نے سنا ہے کہ حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی وہ ہندوستان کے عظیم عالم ربانی گزرے ہیں، اور ان کی جو بیٹی تھی ہندوستان کی بہت بڑی عالمہ، فاضلہ، حافظہ، بہت بڑی محدثہ تھی۔ وہ فرماتی ہیں جو دور اور نزدیک کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں جو لوگ، ان کے بارے میں علامہ فضل حق خیرآبادی کی بیٹی کہتی ہے، اے لوگوں میں کیا کہوں، آج لوگ دور نزدیک کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں تو سن لو، خانہ یار کو میں کیا پتہ بتاؤں، خانہ یار کو میں کیا پتہ بتاؤں، ارے جیسا مشتاق ہے دور بھی ہے نزدیک بھی ہے، جیسا مشتاق ہے دور بھی ہے نزدیک بھی ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھا دوں، جب سورج نکلتا ہے نا، جب سورج نکلتا ہے تو زمین پر ایک جانب
پتھر رکھ دیجئے، ایک طرف آئینہ رکھ دیجئے، دونوں کو غور سے دیکھیے، دونوں کو دیکھیں گے نا تو پتھر جیسا تھا ویسا ہی نظر آئے گا، آئینہ کو دیکھیں گے تو پورا سورج آئینہ میں اترا ہوا نظر آئے گا، جو روشنی سورج میں نظر آئے گی وہی روشنی آئینہ میں نظر آئے گی، جو چمک سورج میں نظر آئے گا وہی چمک آئینہ میں نظر آئے گا، جو اجالا سورج میں نظر آئے گا وہی اجالا آئینہ میں نظر آئے گا۔ تو مجھے کہہ لینے دیجئے کہ اے لوگو سنو سنو، ارے جس کا دل پتھر ہوتا ہے مصطفیٰ ان سے دور رہتے ہیں، جن کا دل آئینہ ہوتا ہے مصطفیٰ ان کے سینے میں رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اور ذرا بلند آواز سے نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ اور آسان کر دوں بولیے، اور آسان کر دوں، اگر اشرف علی تھانوی ہو مصطفیٰ دور رہتے ہیں، احمد رضا بریلوی ہو مصطفیٰ سینے میں رہتے ہیں، رشید احمد گنگوہی ہو مصطفیٰ دور رہتے ہیں، حضور مجاہد ملت ہو مصطفیٰ سینے میں رہتے ہیں۔ تو جس کا دل پتھر ہوتا ہے مصطفیٰ ان سے دور رہتے ہیں، جن کا دل آئینہ ہوتا ہے مصطفیٰ ان کے سینے میں رہتے ہیں۔ تو خانہ یار کو میں کیا پتہ بتاؤں، جیسا مشتاق ہے دور بھی ہے نزدیک بھی ہے۔ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور ابصار و ضیائہا والہ و صحبہ دائما ابدا۔ 5 منٹ اور دور نزدیک پر میں بولوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ غوث اعظم کی شان میں بیان کروں گا۔ امام غزالی کا نام سنا ہے آپ نے؟ آج لوگ دور نزدیک کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ امام غزالی یہ فلسفہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ یہ وہ امام ہیں جو یہود و نصارہ سے مناظرہ کرتے تھے، یہودی پادریوں کو، نصرانی پادریوں کو جو ہے زیر کر دیا کرتے تھے، اور ان سے مناظرہ کر کے انہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا، اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ یہ امام غزالی کا مزار کہاں ہے معلوم ہے؟ امام غزالی کا مزار بغداد معلی میں ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ میں نے ان کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، اور جب میں امام غزالی کی بارگاہ میں پہنچا، ان کی قبر پر حاضر ہوا، تو خدا کی قسم ان کی قبر سے ایسا لگتا ہے کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اے لوگو آج لوگ دور اور نزدیک کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، خدا کی قسم سنو، آج مجھے 12 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 12 سال ہو گئے میں رہتا ہوں بغداد میں، اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تہجد کی نماز ادا کرتا ہوں، نوافل نماز ادا کرتا ہوں۔ جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں نا، تو میں جب تحیات پڑھنے لگتا ہوں تو کہتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی۔ کیا کہتا ہوں؟ تحیات پڑھتے ہیں تو السلام علیکہ ایھا النبی ہے نا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب میں تحیات میں کہتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی، تو اے لوگو خدا کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جیسے ہی میں بغداد میں رہ کر حالت نماز میں مدینے کے تاجدار کو سلام پیش کرتا ہوں، ادھر سے اللہ کے رسول مدینے سے اپنی قبر انور سے میرے سلام کا جواب عنایت فرما دیتے ہیں، مصطفیٰ مدینے سے جواب دیتے ہیں۔ غزالی بغداد میں نماز پڑھتے ہوئے مصطفیٰ کا جواب سن لیتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت مست۔ یہ امام غزالی ہے، یہ امام غزالی ہے جو مصطفیٰ کے غلام ہے۔ تو جب نبی کے غلاموں کے سننے کا یہ عالم ہے، تو مدینے کے تاجدار کا سننے کا عالم کیا ہوگا؟ اب آئیے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں۔
امام شارانی کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہمارے علماء جانتے ہیں امام عبد الوہاب شارانی. ہمارے علماء ہمارے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ مگر آئیے دیوبندیوں کا بہت بڑا امام، بہت بڑا گرو گھنٹال، جس کا نام مولوی انور شاہ کشمیری ہے. علامہ انور شاہ کشمیری لوگ کہتے ہیں. تو انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام شارانی وہ امام ہیں جنہوں نے پوری بخاری شریف مصطفیٰ کائنات سے خواب میں نہیں عین بیداری میں پڑھا ہے، جاگتے ہوئے پڑھا ہے. اور امام شارانی فرماتے ہیں خود کہ اے لوگوں، میں نے پوری بخاری شریف اللہ کے رسول سے پڑھی ہے، اور میرے مصطفیٰ مجھ پہ کرم فرماتے کہ روزانہ مدینے سے حضور مصر تشریف لاتے اور مجھے بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان. تو امام شارانی فرماتے ہیں کہ آج لوگ دور نزدیک کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، مگر اے لوگوں سنو سنو، خدا کی قسم مجھے بھی امام غزالی کی طرح آج 12 سال ہو گئے اور میں رہتا ہوں مصر میں اپنے کمرے کے اندر. جب میں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے لگتا ہوں تو اے لوگوں خدا کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیسے ہی میں نبی پر درود و سلام پڑھنے لگتا ہوں تو اللہ تعالی مدینے سے لے کر مصر تک کی زمین کو لپیٹ دیتا ہے، سمیٹ دیتا ہے. اور جب میں سلام پڑھنے لگتا ہوں تو مصطفیٰ کی قبر انور مجھے نظر آنے لگتی ہے. میں سلام ہی پڑھتا رہتا ہوں، قبر رسول کا بوسہ بھی لیتا رہتا ہوں، مصطفیٰ کی قبر انور کا بوسہ بھی لیتا رہتا ہوں. تو آج لوگ دور نزدیک کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ارے جن کا دل پتھر ہوتا ہے مصطفیٰ ان سے دور رہتے ہیں، جن کا دل آئینہ ہوتا ہے مصطفیٰ ان کے سینے میں رہتے ہیں. حضور شہنشاہ بغداد کی بھی جو ہے دور اور نزدیک والا معاملہ سن لیجیے. غوث اعظم بغداد معلیٰ میں میدان میں تقریر فرما رہے تھے. 70,000 کا مجمع ہے، ہماتن گوش ہے لوگ. حضرت علی بن حیتی جو غوث پاک کے خلیفہ ہیں، مرید خاص ہیں، بیٹھے بیٹھے تقریر سن رہے تھے. سنتے سنتے ان کی آنکھیں لگ گئی، سونے لگے. غوث اعظم کرسی خطابت پر تھے، کرسی سے اتر کر حضرت علی بن حیتی جہاں سو رہے تھے وہاں پہ ادب سے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا. اس وقت تک کھڑے رہے جب تک حضرت علی بن حیتی سوتے رہے. جب علی بن حیتی کی نیند ٹوٹی کیا دیکھا کہ غوث اعظم جلوہ فرما ہے، غوث اعظم تشریف فرما ہے. حضرت علی نے کہا یا غوث آپ تو تقریر فرما رہے تھے، تقریر چھوڑ کر آپ میرے سامنے کھڑے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ تو میرے غوث نے فرمایا اے علی بن حیتی سن لے، جب تو میری تقریر سنتے سنتے تیری قسمت نے انگڑائی لی تو تو سو گیا. جیسے ہی تجھے نیند آ گئی میں تقریر کرتے کرتے کیا دیکھتا ہوں کہ میرے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے خواب میں مدینے سے تشریف لائے. اور جب میں دیکھا کہ میرے نانا جان تشریف لائے تو میں نے اپنے نبی کی تعظیم کے لیے کرسی چھوڑ کر تقریر چھوڑ کر تیرے سامنے کھڑے ہو کر میں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے لگا. میں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے لگا. غوث اعظم سے حضرت علی بن حیتی عرض کرتے ہیں اے غوث ہم تو خواب میں دیکھ رہے تھے مگر آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ غوث اعظم مسکرا کر فرماتے ہیں اے علی سنو، یہ تو میری محفل کی برکت ہے کہ تو میری محفل میں سو گیا تو تجھے خواب میں
مدینے کے تاجدار کی زیارت ہو گئی، مگر عبد القادر پر اللہ تعالی نے اور اللہ کے رسول نے ایسا کرم فرما دیا ہے کہ عبد القادر جیلانی صرف خواب ہی میں مدینے کے تاجدار کی زیارت نہیں کرتا، جب چاہتا ہے عین بیداری میں مدینے کے تاجدار کا جلوہ دیکھ لیا کرتا ہے، رسول کائنات کی زیارت سے سرفراز ہو جایا کرتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس کا دل پتھر ہوتا ہے مصطفیٰ ان سے دور رہتے ہیں، جن کا دل آئینہ ہوتا ہے مصطفیٰ ان کے سینے میں رہتے ہیں۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں کہ دھماکہ خیز حیرت انگیز تقریر سے آپ کے قلوب کو منور و مجلہ کروں، مگر انشاءاللہ تعالی اتنا تو یقین ہے کہ آج جو میں آپ کو باتیں سناؤں گا، انشاءاللہ غوث اعظم کی وہ شان، وہ مراتب سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور آپ یہیں بیٹھے بیٹھے بغداد معلی پہنچ جائیں گے، غوث اعظم کے مزار کی زیارت کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضور غوث پاک کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ کوئی مفتی کیا بیان کر سکتا ہے، کوئی محدث کیا بیان کر سکتا ہے، کوئی مجدد کیا بیان کر سکتا ہے، کوئی مفکر کیا بیان کر سکتا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شان خود اپنے آپ بیان فرماتے ہیں۔ بے شک بے شک الحمدللہ گزشتہ سال 11ویں شریف کے دن میں مدینہ شریف میں تھا اور میں نے دیکھا کہ مدینہ شریف میں بھی غوث اعظم کی 11ویں منائی جا رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضور کے جو خاندان کے لوگ ہیں نا، اہل بیت والے، اہل بیت کے جو لوگ ہیں، تو الحمدللہ اس خانقاہ تک قباء کے راستے میں، قباء شریف کے راستے میں حضور کے کچھ خاندان کے لوگ رہتے ہیں، اور جن کا نام حضرت عبداللہ سعید المدنی ہیں۔ بہت بڑی خانقاہ ہے اور حضور کے بہت سارے تبرکات رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، حضور کے غسل شریف کا پانی، یہ حضور کا پسینہ کا جو ہے پسینہ مبارک رکھا ہوا ہے، حضرت امیر حمزہ کا غسل شریف کا پانی رکھا ہوا ہے، حضرت عثمان غنی کا خون رکھا ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غسل شریف کا پانی رکھا ہوا ہے، اور بہت سارے صحابہ اکرام کے تبرکات رکھے ہوئے ہیں۔ ان تبرکات میں سے مصطفیٰ کریم نے اس گنہگار پر بھی کرم فرمایا اور 2-3 تبرکات ہمیں بھی عطا کیے گئے، سبحان اللہ۔ 2-3 تبرکات ہمیں بھی عطا کیے گئے۔ تو 11ویں شریف کے دن میں مدینہ شریف میں تھا اور تقریباً 400 علماء عرب و عجم تھے، بغداد شریف کے، مصر کے اور عراق کے، مکہ مدینہ شریف کے 400 جید علماء تھے، جید علماء تھے۔ تو الحمدللہ جو وہاں کے خادم ہیں ان سے میرا رابطہ ہو گیا اور وہ ہم سے مانوس ہو گئے، تو انہوں نے کہا آپ بھی کم سے کم 20-25 منٹ تقریر فرمائیں گے۔ تو میں نے کہا یہ ہمارا مقدر ہے کہ شہر مدینہ میں مصطفیٰ کی آل کے یہاں، مصطفیٰ کی آل کے خانقاہ میں اگر میری گفتگو ہو جائے تو میں تو اپنے مقدر پہ ناز کروں گا الحمدللہ۔ اور 400 علماء عرب و عجم کی موجودگی میں نے غوث اعظم کی شان میں تقریر کی اور قصیدہ غوثیہ میں نے عربی میں پڑھنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ عرب کے علماء جھومنے لگے اور مسکرانے لگے۔ میں قصیدہ غوثیہ پڑھ رہا تھا، اٹھ کر میرے جبے کو چوم رہے تھے، میرے گمچھے کو چوم رہے تھے، میری 2 پیشانی کا بوسہ لے رہے تھے۔ میں نے ان قصیدوں میں سے ایک شعر پڑھا تھا، انا کنتو فی العلیا بنور محمد وفی قاب قوسین اجتماع الاحبہ۔
سبحان اللہ. الحمدللہ جب میں یہ شعر پڑھا تو عراق کے ایک بہت بڑے محدث اٹھ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے مجھے سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا اور انہوں نے کہا شیخ دعاؤں سے نوازو، دعاؤں سے نوازو. تو الحمدللہ میں نے بھی دعا کی اور اس شیخ نے بھی اس گنہگار پاپی کے لیے دعا فرمائی. تو اس شعر کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو آپ ترجمہ میں کر دیتا ہوں، سن لیں. غوث اعظم فرماتے ہیں انا کنت فی العلیا بنور محمد وفی قاب قوسین اجتماع الاحبا. غوث اعظم فرماتے ہیں اے لوگو معراج کی رات، کہیے نا سبحان اللہ، اے لوگو معراج کی رات بلندیوں میں نور محمدی کے ساتھ ساتھ تھا، میں نور محمدی کے ساتھ ساتھ تھا، اور مقام قابہ قوسین میں سے بھی آگے جب اللہ و رسول کا ملاپ ہو رہا تھا، خدا اور مصطفیٰ کی ملاقات ہو رہی تھی، اللہ و رسول کی گفتگو ہو رہی تھی، تو اے لوگو سنو سنو، میں نے خدا اور مصطفیٰ کا ملاپ بھی دیکھ رہا تھا، ملاقات بھی دیکھ رہا تھا، اللہ و رسول کی گفتگو کو بھی سن رہا تھا. اسی لیے تو میرے خواجہ ہند کے راجا حضرت غریب نواز فرماتے ہیں، ایک شعر میں غریب نواز نے غوث اعظم کی شان میں ایک منقبت لکھی ہے. منقبت کے شعر میں سے ایک شعر ہے، اشعار میں سے ایک شعر ہے، فارسی میں شعر ہے. پہلے اس شعر کو آپ سماعت فرما لیجئے. حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں در شرع بغایت پرکاری چالاک چوں جعفر تیاری، در شرع بر عرش معلا سیاری چالاک چوں جعفر تیاری، بر عرش معلا سیاری اے واقف راز او ادنا. یعنی حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ اے غوث اعظم، ارے آپ تو وہ غوث ہے جو مقام قابہ قوسین میں جانے والے ہیں اور عرش معلا کا سفر کرنے والے ہیں، اور حضرت جعفر کی طرح چلاک ہے، عقل مند ہے، اور آپ شریعت کے پابند ہیں. اور معراج کی رات جو اللہ و رسول کی گفتگو ہو رہی تھی نا، اس گفتگو کو بھی آپ سننے والے ہیں. یہ میرے خواجہ فرماتے ہیں، یہ غریب نواز کا فرمان ہے. اس کے بعد غریب نواز نے غوث اعظم کی شان بیان کرتے کرتے غوث اعظم کے در کے بارے میں کیا فرما دیا. غوث اعظم کے در کے بارے میں حضرت خواجہ فرماتے ہیں، ترجمہ سن لیجئے. حضرت خواجہ غریب نواز اب اپنے بارے میں عرض کر رہے ہیں غوث پاک کی شان میں کہ اے غوث اعظم، یہ معین الدین کا جو نام معین الدین پڑا ہے نا، میری ماں نے آپ کے نام کے نسبت سے، آپ کی محبت اور نسبت کی وجہ سے میرا نام معین الدین رکھ دیا ہے. آپ کا نام محی الدین ہے اور میرا نام معین الدین ہے، اور میں آپ ہی کے نام کا غلام ہوں. جا رہے ہیں کیا بتا دیں؟ اچھا، میں آپ ہی کے نام کا غلام ہوں. اور اے غوث اعظم، یہ معین الدین آپ کے در کا منگتا ہے. کیا ہے؟ آپ کے در کا منگتا ہے، آپ کے در کا بھکاری ہے، اور آپ کے در کی بھیک نے معین الدین کو خواجہ بنا دیا ہے، ہند کا راجہ بنا دیا ہے. یا غوث اعظم، ارے آپ کے در سے جو مجھے بھیک ملی ہے نا، اسی بھیک کی بدولت میں معین الدین بن گیا، غریب نواز بن گیا، خواجہ بن گیا، ہند کا راجہ بن گیا.
تو یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ہے. تو ہم اور آپ کیا غوث اعظم کی شان بیان کر سکتے ہیں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھنا ہے تو غوث اعظم کا فرمان سن لیجیے. غوث اعظم کے بارے میں حضرت علی بن حیدر، حضرت علی بن حیدر یہ کون ہے؟ جنہوں نے غوث پاک کی مسلسل 20 سال خدمت کی ہے. 20 سال خدمت کی ہے. 20 سال خدمت کرنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اے غوث اعظم کیا وجہ ہے کہ میں 20 سال سے خدمت کر رہا ہوں مگر کبھی بھی آپ کے جسم پر، غلام حسین بھائی توجہ دیجیے، چائے بھی پیجیے آپ حضرات، میری گفتگو پر بھی توجہ دیجیے. کیا وجہ ہے کہ کبھی بھی میں نے ایک مکھی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بھی ایک مچھر کو کاٹتے ہوئے نہیں دیکھا؟ یہ تو خاصیت آپ کے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ حضور کے جسم نبوت پر کبھی ایک مکھی نہیں بیٹھی، ایک مچھر نے نہیں کاٹا. مگر یہ خاصیت میں آپ کے اندر بھی دیکھ رہا ہوں 20 سال سے. آخر راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو غوث اعظم مسکرانے لگے اور مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ اے علی بن حیدر سنو سنو، میں فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کے اعلیٰ منزل پر فائز ہوں. سبحان اللہ وسلم. میں فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کے اعلیٰ منزل پر فائز ہوں. میں نے اپنے جسم کو خدا اور مصطفیٰ کی عشق کی آگ میں اس قدر جلا دیا ہے، اس قدر جلا دیا ہے کہ اے علی سنو، اب یہ جسم جو ہے یہ جسم عبد القادر کا نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ کا ہے. اور اے علی سنو، جو جسم محمد مصطفیٰ کا ہو جائے اس پر مکھیاں کیسے بیٹھ سکتی ہے، اس کو مچھر کیسے کاٹ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مدینے کے تاجدار مدینے کی جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں خوشبودار ہو جایا کرتی تھی، اور میرا غوث جس کرسی پہ جلوہ گر ہو جایا کرتے تھے وہ کرسی خوشبودار ہو جایا کرتی تھی، وہ مسند خوشبودار ہو جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. واہ، یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے. اور ایک بات اور بتا دوں، بڑے خوش نصیب ہے غوث اعظم کی 11ویں منانے والے. واہ، میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں. بے شک. بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ غوث کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. واہ، یہ محبت غوث ہی تو ہے کہ آپ آئے ہیں، بے شک. اور آپ آئے نہیں ہیں، غوث اعظم نے بلایا ہے. بلایا ہے. واہ، انہوں نے محفل سجائی نہیں ہے، غوث اعظم نے سجوایا بلایا ہے. ہے. کہہ دے سبحان انہوں نے اللہ. لنگر بنایا نہیں ہے، غوث اعظم کے بنا کہنے سے، ارادے سے انہوں نے لنگر کا اہتمام کیا ہے. بے اس شک. لیے میرے غوث کا فرمان ہے، اے لوگوں کے دل جو ہے میری مٹھی میں ہے، میں جسے چاہتا ہوں اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اپنی طرف سے اس کا رخ پھیر دیتا ہوں. میرا نام کوئی اس وقت لے سکتا ہی نہیں ہے جب تک میرا ارادہ نہ ہو جائے، جب تک میں چاہ نہ لوں. تو انہوں نے تو بعد میں چاہا ہے، ان کے ارادے سے پہلے جب انہوں نے غوث اعظم کا لنگر بنانے کا ارادہ کیا تھا اس سے پہلے میرے غوث نے بغداد میں رہ کر لنگر بنوانے کا ارادہ کر لیا تھا. واہ، سبحان اللہ. سبحان تب اللہ. یہ کر رہے ہیں، ورنہ ان کی کیا حقیقت ہے کہ یہ غوث پاک کا لنگر کر لے. چاہے ہم غوث اعظم کی غوث اعظم کا ذکر کر لے، یہ غوث اعظم کروا رہے ہیں تو ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، بڑے خوش نصیب ہیں کہ غوث اعظم کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں،
درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو اور میں اپنی ماں بہنوں کو بھی کہ الحمدللہ میری ماں بہنیں بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر، دروازوں پہ بیٹھ کر غوث اعظم کا ذکر سن رہی ہے۔ یہ نسبت ہی تو ہے، یہ محبت ہی تو ہے۔ آج ہماری ماں بہنیں رات میں سیریل دیکھا کرتی ہے، مگر انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ آج ہم سیریل نہیں دیکھیں گے۔ جناب غلام حسین نے جب غلام حسین غوث اعظم کی محفل سجائی ہے تو ہم بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر غوث اعظم کا ذکر سنیں گے، غوث اعظم کی محفل میں شریک رہیں گے، تاکہ بغداد کے راجہ حضرت سرکار غوث اعظم ہم پر بھی نظر کرم فرما دے اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر فاطمہ کی چادر کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ تو ماں بہنوں، آپ کو بھی میں مبارک بات پیش کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ غوث اعظم کا ذکر سن کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہی ہیں اور غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال ہو رہی ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی شان دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے غوث اعظم کی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ داروغ جہنم سے پوچھا۔ داروغ جہنم کا نام کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ داروغ جہنم کا نام کیا ہے؟ حضرت مالک علیہ السلام، جو جہنم کے داروغہ ہیں نا، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت مالک علیہ السلام۔ حضرت مالک علیہ السلام سے غوث اعظم نے پوچھا کہ اے داروغ جہنم بتاؤ، کیا میرا کوئی مرید ہے جہنم میں؟ کیا میرا کوئی چاہنے والا پہنچا ہے؟ کوئی میری 11ویں منانے والا جہنم میں آیا ہے؟ تو معلوم ہے داروغ جہنم نے کیا کہا، سن کر مچل جائیے۔ داروغ جہنم نے کہا، اے غوث اعظم، میں خدا کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ابھی تک تو آپ کا کوئی چاہنے والا، آپ کا کوئی ماننے والا، آپ کی کوئی 11ویں منانے والا، آپ کا کوئی مرید، آپ کے مریدوں کا مرید ابھی تک جو ہے جہنم میں نہیں آیا ہے۔ واہ، کہہ دے سبحان اللہ۔ ابھی تک جہنم میں نہیں آیا ہے۔ غوث اعظم نے فوراً پلٹ کر ارشاد فرمایا، اے داروغ جہنم سن لو، مجھے بھی اپنے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے اور اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، اے داروغ جہنم، صبح قیامت تک جو ہے میرا چاہنے والا، میری 11ویں منانے والا، میرا مرید، میرے مریدوں کا مرید کوئی دوزخ میں نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی جہنم میں ماشاءاللہ نہیں آئے گا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، عبدالقادر جیلانی، میں تیرے مرید کو، تیرے چاہنے والوں کو، تجھ سے نسبت رکھنے والوں کو، تیری 11ویں منانے والوں کو دوزخ سے محفوظ فرما کر میں اسے جنت عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جنت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ملت کے نوجوانوں، ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے۔ بے شک، واہ، میری اسلامی ماں بہنوں، ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ غوث اعظم کی نسبت ہمیں ملی ہے، ہمارے سینوں میں اللہ نے غوث کی محبت ڈال دی ہے۔
ابھی تک جو میں نے جو آیت کی تلاوت کی ہے نا اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا ہے، ابھی تک میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا ہے، باقی ہے، ابھی تقریر ہوئی نہیں، شروع نہیں ہوئی ہے میری، ابھی تو تمہیدی کلمات میں بول رہا ہوں، ابھی میری تقریر شروع نہیں ہوئی ہے، مگر یہ مت سوچئے کہ میں تقریر کرنے لگوں گا، نہیں، میں وقت کا خیال رکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ بس 5 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ملت کے نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین میری اسلامی ماں بہنوں، تو ہمیں اپنی قسمت پہ ناز کر کر ہمیں غوث اعظم کی سیرت پہ اپنی زندگی گزارنی چاہیے، غوث اعظم کے فرمان پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہم غوث کے چاہنے والے ہیں، غوث اعظم کی کبھی نماز قضا نہ ہوئی، ہماری بھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ غوث اعظم نے کثرت سے تلاوت قرآن کیا ہے، ہم بھی کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی اللہ رسول کا ذکر کرتے ہوئے گزاری ہے، ہمیں بھی اللہ رسول کا ذکر کرتے ہوئے گزارنی چاہیے۔ مگر آج افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم جو ہے دنیا کی رنگینیوں میں ایسے گم ہو چکے ہیں کہ ہم رات میں سوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کر کے نہیں سوتے ہیں، بلکہ جو ہے فلم ڈرامے دیکھ کر سوتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کا بھی وہی حال ہے، ہمارے بوڑھوں کا بھی وہی حال ہے، ہماری ماں بہنوں کا بھی یہی حال ہے۔ ہماری ماں بہنوں کی ایسی لت پڑ گئی ہے کہ جب تک وہ دو تین سیریل نہیں دیکھ لیں گی انہیں نیند ہی نہیں آتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیجئے کہ ٹچ موبائل پر رات بھر انگلیاں گھماتے گھماتے رات گزار دیتا ہے ہمارا نوجوان۔ جب صبح کی اذان ہونے لگتی ہے، نماز کا وقت ہونے لگتا ہے، تب ہمارے نوجوانوں کو نیند آنے لگتی ہے اور فجر کی نماز قضا کر دیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ملت کے نوجوانوں، اپنے ماحول کو بدلیے، اپنے جو ہے مزاج کو بدلیے۔ آپ عام نہیں ہیں، آپ خاص ہیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کے سروں پر لقد کرمنا بنی آدم کا تاج رکھا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں اعلیٰ بنایا ہے، ہمیں افضل بنایا ہے، ہمیں غوث و خواجہ کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت سے جوڑ دیا ہے، اعلیٰ حضرت کی نسبتیں حاصل ہو گئی ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ نماز تو سنیوں پر فرض ہے، جس پر فرض نہیں ہے خوب نماز پڑھ رہا ہے، جس پر نماز فرضی نہیں ہے وہ خوب نماز پڑھ رہا ہے۔ اور آپ پر فرض ہے تو آپ نماز میں سستی کر رہے ہیں، آپ نماز سے کوسوں دور نظر آ رہے ہیں۔ آج ہماری مسجدیں ویران نظر آتی ہے، مدرسے ویران نظر آتے ہیں، سنتوں سے ہم کوسوں دور نظر آ رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ملت کے نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین میری اسلامی ماں بہنوں، نماز کا اہتمام کیجئے، غوث اعظم کے فرمان پر زندگی گزاریے، پھر دیکھیے زندگی میں کیا بہار ہے، زندگی میں کیا انقلاب آ رہا ہے، زندگی میں کیا نکھار آ رہا ہے۔ یقیناً غوث اعظم کو یہ مقام و مرتبہ، یہ رتبہ، یہ شہرت، یہ عزت، یہ نعمت بے قرار ایسے ہی نہیں ملی ہے، بلکہ غوث اعظم نے رب کو اتنا راضی کر لیا ہے کہ رب ذوالجلال نے غوث اعظم کو کن کی کرسی عطا فرما دی ہے، کن کی کرسی عطا فرما دی ہے۔ اب میں بتا دوں کیسے کن کی کرسی عطا فرمائی ہے، بس یہ واقعہ سنا کر صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ ہمیں ہمارے عزیزم ارمان بابو نہیں نظر آ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، بس 2-4 منٹ اور گفتگو ہوگی، سلام میں آپ شریک ہو جائیں۔ بڑے پیار سے آپ نے بلایا ہے، محبت سے آپ نے یاد کیا ہے، یہ ناچیز آپ کی دولت قدح پر حاضر ہوا ہے، آپ تشریف لائیں، درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ
بغداد کے اس علاقے میں تشریف لے گئے جو پہاڑوں کا علاقہ ہے. اس جگہ کو کرخ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ کرخ. 5 پہاڑوں کا سلسلہ ہے. 5 پہاڑوں کا سلسلہ ہے. الحمدللہ میں بھی اس علاقے میں گیا ہوں. علاقے کرخ کا میں نے نظارہ کیا ہے، دیدار کیا ہے. کرخ جو ہے یہ پہاڑوں کا دریائے دجلہ سے اس پار جو ہے کرخ کا علاقہ ہے. تو غوث پاک کرخ کے علاقے میں تشریف لے گئے اپنے مریدوں کے ساتھ کسی کام کی وجہ سے، اور پہاڑوں کے علاقے کی گشت کرنے گئے تھے. تو پہاڑوں کا جو علاقہ ہوتا ہے کہیں چڑھائی ہوتی ہے، کہیں اتار ہوتا ہے، کہیں چڑھاؤ ہوتا ہے، کہیں اتار ہوتا ہے. تو جب مریدین جو تھے چڑھتے اترتے جب پہاڑوں کا سلسلہ ختم ہونے لگا تو ان کو بھوک نے ستایا، شدت پیاس نے ستایا اور ان کو بھوک لگ گئی. ان مریدوں کو، چاہنے والوں کو بھوک لگنے لگی. تو عرض کیا یا غوث ہم لوگوں کو بھوک لگ گئی ہے، بڑا اچھا ہوتا، بڑا موسم سہانا ہے، کرخ کے علاقے کے فضا خوشگوار ہے اور موسم بڑا سہانا ہے، اگر اس موسم میں ہم لوگوں کو کچھ کھانے کو مل جاتا تو کیا بات تھی. غوث اعظم مسکراتے ہیں اور مسکرا کر پہاڑ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ایک چھوٹا سا چٹان نظر آیا، ایک چھوٹا سا پہاڑ کا چٹان نظر آیا. غوث اعظم نے مریدوں سے فرمایا کہ بتاؤ اگر اتنا بڑا چٹان تم لوگوں کے لیے کھانے کا سامان بن جائے تو تم لوگوں کے پیٹ بھر جائیں گے. تو مریدوں نے کہا ہاں حضور، اگر اتنا بڑا چٹان کھانا بن جائے تو ہم لوگ شکم شیر ہو جائیں گے. تو غوث اعظم نے مسکرا کر اس چٹان کو دیکھا، پہاڑ کے چٹان کو دیکھا اور دیکھ کر ارشاد فرمایا یا جبل کن حلوا. کیا کہا؟ بولیے. یا جبل کن حلوا. اتنا کہنا تھا کہ پورا چٹان حلوا بن گیا. کیا بن گیا؟ بولیے نا سبحان اللہ. پورا چٹان حلوا بن گیا. اب حلوا ہی نہیں بنا، بھاپ نکلنے لگا اور جو ہے خوشبو آنے لگی. حلوے سے خوشبو بھی آ رہی ہے، گرم گرم بھاپ بھی نکل رہا ہے. مرید ٹوٹ پڑے، حلوا کو کھانا شروع کر دیا. کہا حضور اب ہم لوگوں کا پیٹ بھر گیا ہے، اب آپ یہاں سے بغداد تشریف لے چلے. اب وہاں سے پیٹ بھر کر مرید خوشی سے جو ہے وہاں سے خانقاہ میں آنے لگے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو یہ جو ہے اختیار کیوں عطا فرمایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، او میرے بندو، سنو تم میرا بن کر تو دکھاؤ، میرے محبوب کی شریعت پر اپنی زندگی گزار کر تو دکھاؤ. ارے یہ زمین کیا ہے، یہ آسمان کیا ہے، یہ عرش کیا ہے، یہ لوح و قلم پر بھی تمہارا قبضہ ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقول لشیء کن فیکون. او میرے بندو، یہ جو کن کی کرسی میری صفت ہے، میں نے چاہا تو میں نے لفظ کن سے آسمان بنا دیا، میں نے چاہا تو لفظ کن سے زمین بنا دی، میں نے چاہا دریا اور پہاڑ ساری کائنات لفظ کن سے بنا دیا. تو او میرے بندو سنو اجعلک اقول لشیء کن فیکون. یہ جو کن کی کرسی ہے نا، پھر میں تجھے ہی عطا کر دوں گا، پھر جو تو چاہے گا وہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کن کی کرسی غوث اعظم کو عطا فرما دی تھی. اسی لیے تو غوث نے کہا تھا یا جبلو کن حلوا، کن کہہ دیا تو وہ چٹان حلوا بن گیا. نعرہ تکبیر.